وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جنوں کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلوں سے پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم کو مٹی سے۔ اور جنات کو بنی نوع انسان سے پہلے تخلیق کیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، بے شک ہم نے انسان کو پچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس بات سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے تخلیق کیا، کیونکہ جنات کو آگ سے بنایا گیا تھا تو ان میں غصہ تھا، تیزی تھی، جلد بازی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، لڑائی اور فساد برپا ہوا کرتا تھا زمین پر، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ جیسا کہ امام طبری نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جنوں نے قیام کیا اور اس میں فساد برپا کیا، خون بہایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور ربیع بن انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن آدم کو پیدا کیا۔ پھر جنات میں سے بعض نے کفر کیا اور فرشتے ان سے لڑنے کے لیے زمین پر اترا کرتے تھے، اور زمین پر خون ریزی اور فساد برپا ہو جاتا تھا۔ تو ان روایات کے مطابق زمین پر حضرت آدم سے پہلے صرف اور صرف جنات موجود تھے۔ پھر حضرت آدم سے پہلے زمین پر جنات کی موجودگی کے بہت سے ثبوت مل جاتے ہیں، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جا کر اعلان کیا کہ وہ زمین پر بنی نوع انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور باقی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو ملائکہ تھے، یعنی کہ جو فرشتے تھے، ان کو انسانوں کی حقیقت اس وجہ سے معلوم تھی کیونکہ وہ جنات کی حقیقت کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب جنات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کا کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے شرک اور کفر نہ کرنے کا کہا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات میں سے جنات انبیاء کو مبعوث کیا جاتا تھا جو ان کو حرام حلال کی تمیز سکھائیں؟ تو اس چیز کا جواب ہمیں اس آیت میں ملتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا تم سے پہلے الا مگر رجالاً مرد نوحی الیہم کہ جس کی طرف ہم نے وحی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، پر مردوں میں سے بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نہ ہی وہ عورتوں میں سے تھے اور نہ ہی جنات میں سے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام واضح نہیں تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام واضح تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے جنات کے ساتھ جنگ کی، اور جس کی وجہ سے بہت سے جنات کا خاتمہ ہوا اور کچھ ہی گنے چنے جنات روئے زمین پر بچ گئے جن کی نسل آج تک موجود ہے۔ ابلیس بھی انہی شیاطین میں سے تھا، پر اس نے اللہ کی اس قدر عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک مقام دیا تھا، وہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، پر پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سب سے پہلا شیطان بنا۔
اور ایسا شیطان جو کہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو کہ انسان کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، وہ شیطان جس نے ان بچے ہوئے جنات میں سے کچھ کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر پسند آیا اور انفارمیٹیو لگے تو کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔